اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت بھی قابل ذکر اور قابل یاد ہے جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرکز اور لوگوں کی لوٹنے کی جگہ بنائی اور امن کا گہوارہ بنایا، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک کرے، رکوع کرنے، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا رخ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ سے کلام کا سلسلہ جاری ہے اور ان کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری پر ان کو ابھارا جا رہا ہے، اور ان کو یاد دلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم اپنا جد امجد کہتے ہو، جن کی طرف نسبت کرنے پر فخر کرتے ہو، جن کا دم ہمیشہ تم بھرتے ہو، ایک پہلو سے تو تم واقف ہو، ان کی زندگی کا ایک رخ جو بیت المقدس سے متعلق ہے، وہاں کی وہ طویل تاریخ جانتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا رخ یا دوسرا پہلو جو تمہاری کتابوں میں مذکور ہے اور جس سے تم واقف ہو، لیکن تم اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو اور تم اس سے تجاہل عارفانہ برتتے ہو، اور وہ رخ ہے آپ کا بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے ساتھ کا۔ یہ وہ رخ ہے جس سے تم پہلو تہی کر رہے ہو۔ پچھلی آیت سے خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کے اس رخ کو واضح کرنا چاہا، اور پھر پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ایفائے عہد اور ان کی عظیم قربانیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کی امامت اور قیادت کا تذکرہ کیا، اور یہ بتلایا کہ امامت کا ان کی ذریت میں جو امامت کا عظیم منصب ہے اس کو کون لوگ سنبھالیں گے، اور اس منصب سے کن لوگوں کو سرفراز کیا جائے گا، وہ تذکرہ کرنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کا اور مکہ مکرمہ کا اور عرب کے مرکز ہونے کا تذکرہ کیا کہ یہ دنیا کا عظیم مرکز ہے جو اس دھرتی کا سب سے پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک پہلو اور ان کا تعمیر شدہ ایک گھر، اس کو تو خوب یاد رکھا، لیکن انہوں نے جس گھر کی سب سے پہلے بنیاد رکھی اور جس خانہ خدا کی تعمیر کی اور اس وقت جو دعائیں کی، اس کو تم بھول گئے اور اس کو پس پشت ڈال دیا، چنانچہ اس پہلو کو اجاگر کیا ہے بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لوگوں کے لیے البیت یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع بنایا۔ آیت کریمہ میں اس میں اول نمبر پر خانہ کعبہ شامل ہے، اور اس کے ضمن میں پوری مسجد حرام، اور پھر اس کے ضمن میں پورا حدود حرم، بار بار لوٹنے کی جگہ، مصابہ صابہ یسوبو سے مصابہ جہاں پر بار بار لوٹا جائے۔ اس میں عربی کے قواعد کے اعتبار سے گولتا آیا ہے جو مبالغے کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کے سلسلے میں فرمایا کہ مصابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، جس آدمی کو وہاں کی حاضری کبھی نصیب نہیں ہوئی، اس کا دل ہمیشہ اس مقدس سرزمین کی حاضری کی تمناؤں اور آرزو میں لگا ہوتا ہے، اور جو آدمی وہاں پر چلا گیا پھر جانے کو دل چاہتا ہے، بار بار گیا تو پھر اور زیادہ جانے کو دل کہتا ہے۔ ایک آدمی ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار چلے گیا، تب بھی وہ اللہ نے اس مقام کو ایسی تاثیر عطا فرمائی کہ وہ پھر چاہے گا کہ میں اور وہاں پر چلے جاؤں۔ دنیا میں ایک سے ایک خوبصورت سے خوبصورت ترین عمارتیں، مقامات، اور دنیا میں نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دل کو بہلانے والی اور دل کو فریفتہ کرنے والی، آدمی اس کو جب دیکھتا ہے تو دل کھنچا چلا جاتا ہے، لیکن ایسی چیزوں کو 1 بار 2 بار 10 بار دیکھے گا، طبیعت اس کی طرف کسی طرح مائل نہیں ہوگی۔
کبھی دل اس کی طرف کھنچے گا نہیں. لیکن اللہ نے اس مقدس مقام کو کیسا بنایا، جتنا بھی دیکھو اتنا اس کے دل کے اندر اس کی ایک محبت اور اس کی امنگ، ایک لگاؤ پیدا ہوتا چلا جائے. جعلنا البیت مثابۃ للناس، اس تاثیر کا اثر ہے. آگے فرمایا کہ وامنا، کہ ہم نے اس مقام کو، اس گھر کو امن والا بنایا. حضرت دور جاہلیت جبکہ دنیا میں اور بطور خاص عرب میں اور مکہ مکرمہ کے باہر لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی زندگیاں کسی طرح مامون اور محفوظ نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو امن والا بنایا. تو کیسا امن ہے، اندازہ لگائیے کہ انسان تو انسان، وہاں پر ایسے جانور جو کسی طرح مامون اور محفوظ نہیں ہوتے، شکاری جانور، وہ بھی وہاں پر جا کر مامون اور محفوظ ہو جاتے ہیں کہ ان کا قتل کرنا بھی وہاں پر حرام ہو جاتا ہے. شکاری جانور جیسے ہرن ہے، خرگوش ہے، ایسے ہی دیگر اور شکاری جانور جو ہر جگہ مباح اور جن کا ہر جگہ شکار کرنا جائز، لیکن اس مقدس اور اس مامون مقام پر پہنچ جائے تو کہاں کہ وہاں پر وہ مامون اور مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایسا امن والا بنایا. جاہلیت میں باپ کا قاتل سامنے آتا تو اپنا گردن جھکا کر وہاں سے نکل جاتا، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. بھائی کا قاتل سامنے سے گزرتا لیکن اس کو بھی کسی طرح سے چھیڑتا نہیں. الغرض دور جاہلیت میں جہاں پر زندگیاں محفوظ نہیں تھی اور ہر جگہ لوٹ مار تھی، اور جہاں پر اپنے مقتولوں کا بدلہ لینا ان کے لیے زندگی کا سب سے عزیز ترین اور سب سے اہم اور قیمتی ان کے پاس بات سمجھی جاتی تھی، لیکن وہ بھی اس مقدس مقام پر مسجد حرام میں یا حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو پھر ایسے شخص کو وہ ترچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، اور ایسے شخص کو وہ ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے. یہ ہے وہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کی اثر انگیزی. کوئی بڑے سے بڑا قاتل پہنچ جائے، کوئی بڑے سے بڑا مجرم چلے جائیں تو عام فقہا کا یہی کہنا ہے کہ وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. بطور خاص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر بڑے سے بڑا قاتل بھی اگر حدود حرم میں چلے جائے تو اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اس کا دانہ پانی بند کر دیا جائے گا، لیکن وہاں پر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کو وہاں پر قتل نہیں کیا جائے گا. جیسے وہ حدود حرم سے باہر آئے گا اس کو قتل کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی شخص وہاں پر کسی کو اگر قتل کرے، کسی پر اگر دست درازی کرے تو پھر ایسے شخص سے نمٹا جائے گا. اور یہ سب نتیجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا. جب انسان اپنی مرضیات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے، اپنی تمناؤں کو چھوڑ کر اللہ کے اوامر کو اپنے زندگی میں لاتا ہے اور اپنی چاہتوں کو قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی جو دعائیں بھی ہوتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل دعا کی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر جب واپس جا رہے تھے، دلوں میں کیسی کیفیت ہوگی کہ اس لق و دق میدان میں آبادیوں سے سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے پر کیا ان کے جذبات ہو گئے، کیا ان کے خیالات. دل کی گہرائیوں سے وہ دعا تھی کہ لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو. یہ دعا کی، اس دعا کا اثر ہے کہ دنیا کا وہ خشک ترین علاقہ، پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ، دنیا کے اور علاقوں کی طرح سرسبزی و شادابی ہے، اور نہ وہاں پر کوئی خوبصورت منظر ہے اور نہ وہاں پر کوئی دل بہلانے والے اور دل لبانے والے مناظر ہے. دعا کر دی حضرت اللہ کے خلیل نے، اللہ کے محبوب نے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو اس کے اندر اس کی محبت ڈال دے. اس دعا کا اثر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر دنیا سے جا کر 4000 سال بیت چکے ہیں، لیکن دنیا کے ہر خطے سے ہر ایمان والا وہاں پر جانے کی تمنا رکھتا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر اب انسان پہنچ رہے ہیں. اور زمانے ماضی میں بھی، دور جاہلیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ جاری ہے اور برابر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. تو اندازہ لگائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا میں کیا تاثیر تھی. دوسری دعا حضرت ابراہیم کی یہ تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اس شہر کو امن کا مرکز بنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ مقدس مقام امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے.
امن کا مرکز بنا ہوا ہے کہ وہ عہدنا، اس میں عہدنا کے معنی کہ ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اس مقدس گھر کو پاک کرے. کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں اور وہاں پر اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کو. اس آفاقیوں کے لیے یعنی مکے کے علاوہ دیگر مقامات پر رہنے والوں کے لیے نوافل کے مقابلے میں طواف کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم کیا ہے. تو اللہ نے بیتیہ کہا کہ میرے گھر کو، اللہ نے اس مقدس گھر کو، اور اسی طرح اس کے ماتحت دنیا کی جتنی مساجد ہیں ان کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تو یہ ان کے اعزاز اور شرف کے لیے کہ جہاں پر اللہ کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے ان مقامات کو اللہ نے بیوت اللہ سے تعبیر کی ہے. اور خانہ کعبہ کو بطور خاص انطاہر بیتیہ کہا کہ میرے گھر کو، کہ اللہ کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرے، ظاہری گندگیوں سے اور ظاہری نجاستوں سے پاک کرے. اس میں جتنی بھی ظاہری گندگیاں ہیں ان تمام گندگیوں سے اللہ کے گھروں کو پاک کیا جائے گا، اور بطور خاص بیت اللہ شریف، اسی طرح دنیا کی تمام مساجد کو بھی تمام گندگیوں سے پاک و صاف رکھا جائے گا. تو ایک ظاہری طور پر جو گندگیاں ان سے بھی پاک صاف رکھنا ہے، اور دوسرے باطنی جو گندگیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے اور دیگر گناہوں کی گندگیاں ہیں ان تمام سے، اور جو اندرونی جو گندگیاں ہوتی ہے کینہ، حسد، بغض وغیرہ، ان تمام سے بھی پاک کرنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو ہر طرح سے پاک و صاف رکھنا اللہ کا یہ حکم ہے. اسی لیے حضرات فقہاء نے کہا ہے کہ اللہ کے گھروں کو پاک کرنا یہ فرض ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کو اللہ معاف فرمائے، ہم مسجدوں کے نام پر اچھلتے تو بہت ہے، مسجدوں کے نام پر اگر کوئی اس کو کچھ نقصان پہنچائے تو جذبات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے گھروں کی اگر کوئی بے احترامی کرتا ہے، ان کی ناقدری کرتا ہے تو اس پر ہم جذبات میں آئیں، یہ اچھی بات ہے اور یہ ہمارے دین کا، ایمان کا تقاضا ہے. لیکن کبھی ہم یہ اس پر بھی غور کریں کہ اللہ کے گھروں میں کبھی ہم نے جھاڑو دینے کی کوشش کی، کبھی وہاں کے ہم نے جالے صاف کرنے کی کوشش کی، وہاں پر کبھی ہم نے ظاہری صاف صفائی کی ہم نے کوشش کی، بلکہ ہم تو بادشاہوں کی طرح مسجدوں میں جاتے ہیں اور شہزادوں کی طرح واہ سے نکل جاتے ہیں. پر کوئی کچھ نظر آئے تو ہم بجائے خود اس کو دور کرنے کے گزار ہوتے ہیں، ان کو ہم آرڈر دے کر چلے آتے ہیں. نہیں، اللہ نے فرمایا دو عظیم انسان حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ فرماتے واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیہ. اللہ فرمانے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اتنے عظیم مرتبے پر فائز، لیکن اللہ فرماتے ہم نے ان سے کہا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھا جائے. تو اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا اور اس کی صاف صفائی کا خیال کرنا اور اس کی گندگیوں سے اس کو محفوظ رکھنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے بظاہر دینداری تو کہلاتے ہیں، لیکن ہم ہر فرد اپنی مسجد میں غور کرے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. اللہ کے گھروں میں کیسے گرد غبار بکھرا پڑا ہوتا ہے، کلام پاک ہوتے ہیں ان پر گرد غبار اٹا ہوتا ہے.